بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جتنی پریشانی آپ کو موجودہ صورتحال سے ہے، اس سے کچھ مجھے زیادہ ہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے زیادہ محب وطن ہوں یا میں کو آپ سے زیادہ ذمہ دار شہری ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ان باتوں کی جو کچھ تکنیکی جو پہلو ہیں نا، وہ میری سمجھ میں آتے ہیں۔ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو ہماری ہائیبرڈ وار ہے، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیاں کس طرح نقب لگاتی ہیں، کس طرح پینیٹریشن کرتی ہیں۔ آپ کا اپنا بنایا ہوا کھیل آپ کے اپنے ہاتھوں ہی کیسے بگاڑ دیا جاتا ہے۔ آپ بظاہر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن پتہ اس وقت لگتا ہے جب آپ نے 2 3 4 5 پیادے تو گرا دیے دشمن کے، لیکن اچانک جناب آپ کو ایک وارننگ آئے گی اور آپ کا ایک وزیر اوندا منہ گرا ہوگا۔ اگلی وارننگ پر آپ کو بادشاہ کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا ہی شطرنج کا کھیل ہے، خالی سیاست نہیں ہے۔ سب کو یہ ڈپلومیسی کیا ہے، شطرنج کا کھیل ہے یا کچھ ہے۔ مجھے کچھ جو صبح سے یا کل سے دوست ویڈیوز بھیج رہے ہیں، ان کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہو رہی۔ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ مرنے والے بھی میرے اپنے ہیں، مارنے والے بھی میرے اپنے ہیں۔ مرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسٹیٹ کا دفاع کرتے ہوئے مر رہا ہوں، مارنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بچاتے ہوئے اس کو قتل کر رہا ہوں۔ دونوں غلط ہیں۔ یہ بات ان جاہل علماء نے، ان جاہل فراڈیوں نے، ان جاہل 2 نمبریوں نے ان کے دماغ میں ڈالی ہے۔ انہیں 2 انتہاؤں پہ کھڑے لوگ ہیں۔ دیکھیے نا، پاکستان میں جتنے بھی ہمارے اسکول آف تھاٹس ہیں مذہب میں، ان میں سے آپ کوشش کر کے نا ہمت کریں، ایک بندہ لے آئیں جو لبیک یا رسول اللہ کا انکاری ہو۔ ایک بندہ لے آئیں، مسلمانوں کے ہو کہ شیعہ ہو، سنی ہو، وابی ہو، چکڑالوی ہو، دیوبندی ہو، جو آپ کو یہ کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختمی مرتبت نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں کتنے گندے لوگ بھی ہوں، کتنے بد کردار بھی ہوں، لیکن اس بات پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارا مسئلہ پاکستان میں یہ تو ہے نہیں۔ یہ مسئلہ تو جن کو آپ کافر کہتے ہیں، جو یورپین ہیں، ان کا ہے۔ ہم غلط حکمت عملی اپنا کر، مثلا بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب اچھے بھلے عقل مند آدمی ہیں، ان کو کس نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ان کو تاریخ دے دیں کہ فلاں تاریخ کو جناب 20 اپریل کو ہم چلے جائیں، پارلیمنٹ میں کیس لے کر جائیں گے آپ کا اور نکال دیں گے اس کو۔ ان کو ہٹایا گیا، شیخ رشید صاحب آئے، انہوں نے بھی جناب ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، حکومت پارلیمنٹ میں صبح یہ کیس لے جائے، کوئی پارلیمنٹری کی موت آئی ہے جو کہے گا کہ نہ نکالو اس کو پتہ ہے کیا کہ میں یہاں سے باہر نکل کے جاؤں گا کہاں؟ باہر وہ ڈنڈا بردار اس کو ذبح کر دیں گے، بہت بری موت دیں گے۔ دیکھا نا کہ اس کو سپاہی کو کیسے مارا ہے بیچارے کو، محمد افضل کو۔ وہ ہاتھ باندھ کے کہتا رہا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسجد میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، مجھے نہ مارو، میں عاشق رسول ہوں، میں بھی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوں۔ وہ کہتا رہا، یہ مارتے رہے، مر گیا۔ یہ زومبیز ہیں، یہ جنونی ہیں۔ اب میرے لیے پریشان کن جو بات ہے نا اس میں وہ یہ ہے، میں کسی کا کیس نہیں لڑ رہا یہاں، نہ لبیک والوں کا نہ گورنمنٹ کا، کیونکہ میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ جو 400 کنٹینر کھڑا کیا ہوا ہے نا انہوں نے راستے میں، اگر یہ لبیک والوں نے کھڑا کیا ہے تو ان کے پاس یہ 400 کنٹینر کہاں سے آئے؟ اگر پولیس نے کھڑا کیا ہے تو پھر ان کا کام تو پولیس نے کر دیا۔ دیکھیں نا، تو سیدھی بات ہے نا جی۔ اب ایسے ہم اپنی کارروائیاں ڈالتے رہیں، 15 میل آگے کہیں کوئی 5 بندے سڑک پہ بیٹھے ہیں،
اور یہ 15 میل پیچھے ہی کنٹینر لگا کے راستہ بند کر دیتے ہیں. فس تو آپ کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں وہ گولی مار دیں گے تو بطور پاکستانی سٹیزن آپ مجھے اسلحے کا لائسنس دیں. اگر آپ میری حفاظت نہیں کرتے، دیکھیں نا، میں اپنے بچوں کے ساتھ اس ملک کی سڑکوں پہ چلنے کا جتنا ٹیکس دیتا ہوں اتنا امریکہ میں نہیں کوئی دیتا گاڑی والا جتنا آپ مجھ سے لے رہے ہیں. تو کیا وہ اول تو اس سڑک پہ آپ مجھے کوئی سہولت نہیں دے رہے. آپ نے اس جگہ جگہ میرے ٹائر پھاڑنے کا، انجن خراب کرنے کا بندوبست کیا ہوا ہے. آپ نے ہر وہ غلیظ، گندی اور غیر آئینی، غیر قانونی حرکت کی ہوئی ہے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اب میں نے یہاں سے گجرانوالہ جانا ہے، مجھے آگے کوئی جانے نہیں دیتا، تو آپ مجھ سے کس بات کے پیسے لیتے ہیں اگر با حفاظت سفر ہی مجھے میسر نہیں کر سکتے؟ یہ جو پہلے دن جتنا لاہور میں تباہی آئی ہے، یعنی کل، آج تو 13 اپریل ہے نا، 12 تاریخ کو، 12 کو انہوں نے شروع کیا تھا. 2 بجے ہنگامہ آرائی شروع ہوئی، ابھی تک جاری ہے. اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مکمل ختم نہیں ہوئی. میں نے تو پورے لاہور میں ایک پولیس والا نہیں دیکھا کسی جگہ پہ. کیا آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ 24 گھنٹے کھل کھیل لیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر جناب کریں گے تو ایسی تیسی کر کے رکھ دیں گے؟ ایسی بات نہیں تھی. باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے، لیکن میں آپ سے سیدھی ایک بات کرتا ہوں. دیکھیے بھائی صاحب، 27 ملک ہیں اس میں آپ کے یورپی یونین میں ہے، یو کے سمیت، اور ان 27 ملکوں کا ایک سیدھا اصول ہے کہ ایک کا دوست سب کا دوست، ایک کا دشمن سب کا دشمن. اگر آپ فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو 15 سفیر اور بھی ساتھ جائیں گے. وہ تو اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. ہمارے نزدیک تو وہ اہانت ہے، بلیفسمی ہے. اب ہمیں اتنی ہمت تو نہیں نا کہ ہمارا، دیکھیے وہ مجھے موجودوں کی وہ بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بہترین دلیل توپ کے منہ سے نکلتی ہے. طاقت جن کے پاس ہے دلیل ان کی ہے، آپ کے کیا اوقات ہے یار؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ ہم شک کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں جی یہ سارا جی اس نے پولیس نے کروایا لاہور میں، آپ کہتے ہیں جی فوج نے کروایا، فوجی ٹرکوں پہ نعرے لگا رہے تھے. حیرت کی بات یہ ایک ڈسپلنڈ فورس ہے جس کے جوان وہاں یہ مولانا رضوی زندہ آباد اور امیر المجاہدین زندہ آباد اور یہ نعرے لگا رہے ہیں وہاں پہ، اور اچھل اچھل کے لگا رہے ہیں، اور آپ اسے جسٹیفائی کر رہے ہیں. یار آپ انسان ہیں. اس کو ڈسپلنڈ فورس ہے. ان کو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے حکمت عملی اپنائی، انہوں نے وہاں کہا کہ بجائے ان کو یہ لڑکے کرنے کے تو ان کے ساتھ کر کے. تو اگر ایسی حکمت عملی ہی آپ نے اپنانی تھی تو آپ پاکستان کے لوگوں کو وارننگ کر دیتے کہ بھئی کوئی گھر سے نہ نکلے. سڑکیں ساری بند ہیں سوائے ان کے یہ جو ہیں، یہ جو پورا ایک ہجوم ہے ان کا، تحریک لبیک والوں کا، سوائے ان کے کسی کو سڑک پہ آنے کی اجازت نہیں. آؤ گے تو اپنے رزق پہ آؤ گے. کوئی پاگل تھا گھر سے باہر نکلتا؟ انہیں کہتے ٹھیک ہے جی آپ نعرے لگا لیں، توڑ پھوڑ کر لیں، گالیاں والیاں دے لیں، جو کچھ کرنا ہے کر لیں، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، موجیں کریں. یہ آپ نے ان کو کہا نہیں، لیکن عملاً آپ نے ایسا ہی کیا ہے، آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں. یہ تو میرا خیال ہے جب اپنے رشتہ دار بھی آپ کے آئے ہیں نا، ان کو بھی جوتے پڑے ہیں، ان کی بھی گاڑیاں ٹوٹی ہیں، ان کو بھی چھتر مارے ہیں انہوں نے، پھر کسی بڑے افسر کو غیرت آئی ہے. اور یہ ذاتی آپ نے اپنے ذاتی غصے میں کیا، آپ نے ہمارے لیے تو نہیں کیا. سوال نہیں پہ. میں تو اب تب بات مانوں نا اگر آپ میری حفاظت کر رہے ہیں. میرے تو بچے ذلیل ہوئے ہیں بھائی، 4-5 گھنٹے ذلیل ہوئے ہیں. ان کو انہوں نے یرغمال بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا وہاں. شکر ہے ان کے کان نہیں پکڑوائے تھے. اس لیے یہ میرے ساتھ نا یہ باتیں کریں. میں یہ نہیں سمجھتا. دونوں ہمارے جو محترم وزرائے کرام ہیں، خاصے ایکسپیرئنس اور سنجیدہ لوگ ہیں،
انہوں نے یہ کیوں وہ ان کو لکھ کے دیا کہ جی پارلیمنٹ سے منظور کروائیں گے؟ پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ سانپ کے منہ میں کوڑ کلی والی بات ہوگی. ہمارے جو آئیے جتنے ہیں ایم پی ایم این اے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ یورپی ممالک میں کسی سے ہمیں اپنے آپ کا اس کھاتے میں لکھائیں جس میں پاس ویزا نہیں ملتا. وہ تو مر جائیں، یہ خبر ہی سن کے ان کی ڈیتھ ہو جائے کہ ان کا ویزا بند ہو گیا ہے، اور وہ فنیٹک اپنے آپ کو کہلانا نہیں چاہتے ہیں. اس لیے وہ پارلیمنٹ میں اس دن آئیں گے ہی نہیں. اور جو پارلیمنٹ میں آ کے نہ کر کے یہ سمجھے کہ باہر اس کی زندگی محفوظ ہے، اس بات کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے یہ تو مفروضہ ہی غلط تھا، یہ تو آپ نے گیم ہی غلط کی. پر میں کہتا ہوں اس کے نتائج آپ بھگتیں نا، میں کیوں بھگتوں؟ حکومت بھگتیں، جنہوں نے کیے ہیں وہ بھگتیں. آپ نے مجھے 48 گھنٹے سے سولی پہ لٹکایا ہوا ہے. آج کی ڈان کی رپورٹ کے لیے میں نے یہ ساری تمہید بند کی ہے. ڈان کی رپورٹ آپ پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اس میں نہ صرف خودکار اسلحہ استعمال ہو رہا ہے بلکہ ٹرینڈ سنائپرز اندر آ گئے ہیں جو تاک تاک کے گولیاں سر میں مارتے ہیں پولیس والوں کے. ڈان کے مطابق سینکڑوں پولیس والے زخمی ہو چکے ہیں. اب ان میں سے کتنے کریٹیکل ہیں، کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے کیونکہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، ہم نے کبھی سچے فکر نہیں دینے. اس لیے لوگ آپ جو بھی اندازہ قائم کر لیں وہی صحیح ہوگا. جب حکومت آپ سے غلط بیانی کرے گی تو پھر آپ خود ہی کوئی اندازے قائم کریں گے نا جی. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حکومت نے قتل اور اقدام قتل اور دہشت گردی کے مقدمے اس پہ سعد رضوی صاحب پہ درج کر دیے ہیں، ان کے ساتھیوں پہ بھی. لیکن وہ بھی اپنے 6 بندوں کے قتل کا پرچہ شیخ رشید پہ درج کرانے جا رہے ہیں. 12 بندے وہ کہتے ہیں ہمارے کریٹیکل ہیں. صاحب ایک آپ غلطی کریں گے نا، اس کا خمیازہ آپ کو ایک دفعہ نہیں بھگتنا پڑتا. بنیادی بات یہ ہماری پالیسی ہمیشہ سے ٹرخالو جری اے ٹائم ٹپاؤ. شیخ رشید کا کیا کمال ہے، یہ کمال ہے کہ ابھی یہ گھڑی نکل جائے اس کو ٹپاؤ. یار یہ لوگ مستقل کوئی نہیں. یہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب بڑے ذہین و فطین آدمی ہیں، جناب مشرف کے رائٹ ہینڈ رہے ہیں. انہوں نے بڑی بڑی ایسی جو ہیں موب جو ہیں وہ دیکھے ہیں، ان کو برداشت کیا ہے. انہوں نے ایک تاریخ دے دی، شیخ رشید صاحب نے تاریخ دے دی. تو کراؤ نا بھائی پھر عمل. میری کو زندگی جہنم بنائی ہے، میرے بچوں کی کیوں بنائی ہے، میرے رشتہ داروں کی کیوں بنائی ہے؟ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ آخر میں صرف آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو دہشت گرد تنظیمیں جنہیں ہم کہتے ہیں نا، یہ پاکستانی فوج کے خلاف کبھی نہیں کوئی لڑتا تھا. پاکستانی فوج کے خلاف انہوں نے پتہ کب لڑنا شروع کیا ہے؟ لال مسجد کے واقعے کے بعد. اب وہ ہوا تھا دیوبندیوں کے، دیوبندی تھے نا لال مسجد والے. تو اب یہ دوسرا ایک اور جو عالمی کھلاڑی ہے نا، جو عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسرا بھی ان کو ایک بڑا مذہبی ایک ہنگامہ رہی چاہیے تھی، اور کسی اور سکول آف تھاٹ کی. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہ بریلوی بھائی تو بڑے اللہ، یہ اللہ، یہ تو نعتیں پڑھنے والے اور صوفیہ اور بزرگوں کی دن منانے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے ان کا بھی روپ دکھا دیا. جس طرح لال مسجد کے پہلو سے جنم لینے والی دہشت گردی کا آج تک ہم 1,00,000 جانوں کی قربانی دے کے خاتمہ ہی نہ کر سکے، یہ جو دہشت گردی اب شروع ہوئی ہے نا پرسوں سے، اس کا خمیازہ ہم 10,00,000 جانوں کی قربانی دے کے بھی پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اتنے فنیٹک نہیں تھے جتنے یہ ہیں. جو نشہ ان کو لگا دیا گیا نا، وہ ان کو نہیں لگا تھا. وہ تو صرف جہاد کے چکر میں تھے. یہ تو کوئی اور ہی اسی میں یہ تو کوئی بات مانتے نہیں، سنتے ہی نہیں. یہ میں نے ابھی جو ویڈیو آپ کو کی ہے، جب یہ آن ایئر ہوگی تو یہ مجھے بھی گستاخ رسول بنا دیں گے. حالانکہ کوئی بات اس میں نے دین کے حوالے سے کوئی اس کی نہیں ہے. کریں یا نہ کریں، ان کو شک پڑ جائے کہ اس بندے نے ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس کے اگینسٹ یا کوئی صلح کی بات کر دیے، وہ ان کے نزدیک
قابل گردن زدنی ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں جس حد تک بھی ممکن ہو ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔